مرزا خلیل بیگ 12ویں جماعت 1853 عیسوی سے 1929 عیسوی، شاعر، ناول نگار، مترجم، مورخ، ماہر لسانیات، ڈرامہ نگار، ماہر لطیفات، ابتدائی زندگی، تعلیم، ادبی خدمات، تصنیفات، اسلوب، طرز تحریر کی خصوصیات۔ ابتدائی زندگی۔ شمس العلماء مرزا خلیل بیگ سندھ سے تعلق رکھنے والے 19ویں صدی کے مشہور و معروف عالم، صاحب دیوان، شاعر، ماہر لسانیات، ماہر لطیفات، مورخ، مترجم، ناول نگار، ڈرامہ نویس تھے۔ انہوں نے 8 مختلف زبان میں تقریباً 757 کتابیں تصنیف و تالیف ترجمہ کی۔ ان میں عربی، بلوچی، انگریزی، فارسی، سندھی، سرائیکی ترکی، اردو زبانیں شامل ہیں۔ مرزا خلیل بیگ 4 اکتوبر 1853 ٹنڈو ٹھورو، حیدرآباد، سندھ پریزیڈنسی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا فروزدون بیگ وسطی ایشیا جارجیا کے مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ برطانوی افواج کے ہاتھوں تارپور بینوں کی حکومت کے خاتمے، سندھ پہ حکومت کے قبضے کے بعد مضافاتی علاقے واقع ایک گھر میں سکونت پذیر ہوئے، جہاں 1853 میں مرزا خلیل بیگ تولد ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد الفریسٹن کالج بمبئی میں داخلہ لیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سندھ واپس لوٹے۔ انہوں نے عالمی عدالتی امتحان پاس کر کے مختار کار کے طور پر شکارپور میں تعینات ہوئے۔ 1910 میں اختتام کر کے ریٹائر ہوا۔ ادبی خدمات: 8 مختلف زبان میں 457 کتابیں تصنیف و تالیف ترجمہ کی۔ عربی، بلوچی، انگریزی، فارسی، سندھی، سرائیکی ترکی، اردو زبانیں شامل ہیں۔ تاریخ، لطیفہ، شاعری، بچوں کا ادب، تنقید، سائنس کے علاوہ لاتعداد موضوعات پر مشتمل ہے۔ زینت کے نام سے پہلا سندھی ناول ابتدائی زندگی نامے خورشید لکھا۔ مرزا خلیل بیگ کی شاد لطیف بٹھائی کی سوانح تصانیف سندھی ادب میں ایک بڑی شراکت اور سندھی زبان میں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے چچ نامہ تحریک انگریزی میں ترجمہ کیا۔ سندھی کے قالب میں ڈھالا۔ تصانیف: دیوان خلیل، احوال چچ نامہ انگریزی، ریاست خیرپور، تاریخ خورشید، زینت، ساؤ پن، دلارام خود پاوری، حاجی بابا، جولین شاہ، شاجو رسالو، عجم ہندوستان کی 36 مشہور خواتین کا تذکرہ۔ رستم، بچوں کا ادب، لبا خان درزی، خلیفہ کہنگ، شہزادی قدم برگ، بچوں کا ادب، وامق ازرق، عجیب طلسم، علم، جی دولت کا ادب، گلپور جو سیر و سفر، نیکی و بدی، انکوائری آفیسر، ڈرامے کا سندھی ترجمہ۔ اعزازات کی علمی ادبی خدمات کے سلسلے میں برطانوی حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ وفات: مرزا خلیل بیگ 3 جولائی 1929 کو ٹنڈو ٹھورو، حیدرآباد، بمبئی پریزیڈنسی میں وفات پا گئے۔ طرز تحریر کی خصوصیات: ان کا اصل و طرز تحریر اردو اور سندھی ادب دونوں میں نہایت منفرد، جاندار و گہرائی کا حامل ہے۔ تحریر میں علم و زبان، جذبہ و مقصدیت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ذیل میں ان کے اسلوب و طرز نگارش کی چند خصوصیات کی پیش کی جا رہی: سنجیدہ، علمی اور ادبی زبان۔ ان کی تحریر میں زبان شائستہ، مہذب و فصیح ہوتی، مشکل اور علمی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ قاری کی فہم و ادراک میں رکاوٹ نہیں آتی، خاص طور پر سائنسی اور تحقیقی موضوعات میں اصطلاحات کو سندھی یا اردو قالب میں ڈھال کر پیش کیا۔ ناول زینت میں تعلیمی نسواں جیسے سنجیدہ موضوع کو ایک دلچسپ و فکری انداز میں پیش کیا۔ مقصدی و اصلاحی طرز تحریر ان کے بیشتر ناول، کہانیاں، مضامین اصلاحی معاشرت، وہ صرف تفریح یا داستان گوئی کے لیے نہیں لکھتے، بلکہ تحریر کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ زینت میں خواتین کی تعلیم تک قربانی، مذہب کی روح اور سماجی شعور جھلکتا ہے۔ بیان کی سادگی، روانی، ان کی تحریریں علمی ہوتی ہیں، انداز بیان سادہ، قصہ گوئی کا سلیقہ رکھتے ہیں، جس میں تاریخی یا سائنسی موضوع بھی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ لسانی تنوع، زبان پر عبور، انہوں نے مختلف زبانوں میں انداز لے کے خوبصورتی سے پیش کیا۔ لغت نویسی، تراجم و اصطلاح سازی میں ان کا اسلوب نہایت سلیس، باقاعدہ فصیح تھا۔ تمثیل و مکالمہ نگاری، ان کے ناولوں میں مکالمے حقیقی محسوس ہوتے، تمثیلی انداز، کرداروں کی زبان کے مطابق مکالمات اور جزئیات نگاری کی ان کی نمایاں صفات ہیں۔ تحقیقی انداز، چاہے وہ تاریخ لکھ رہے ہیں، سائنس یا ادب، تحقیقی گہرائی، حوالہ جات، مشاہدات، مثالوں سے پیش کرتے ہیں۔ ناول نگاری میں جدت کا انداز، مرزا خلیل بیگ نے سندھی اردو ادب میں پہلا اصل ناول لکھا۔ کہانی کی تشکیل، کردار، پلاٹ کی ترتیب، مقصدیت استعمال کی۔ مرزا خلیل اسلوب کو ایک فکری ادبی معمار ہے۔ ان کی تحریریں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں۔